السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاز کے شمال کی طرف مدائن صالح کی ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا؟ اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک قصے کو اس ویڈیو میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوع انسان پھر سے آباد ہو رہے تھے۔ تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلے میں رہ کر زندگی گزارتے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قد والے اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عظیم و شان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھی۔ ایسی بے مثال عمارتیں مدائن صالح کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھیں۔ قوم سمود اپنے عالی شان محل، سرسبز کھیتیاں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بے حیائی، فحاشی میں پڑ گئے تھے۔ ان کی زندگی ناچ گانوں، عیش و عشرت، شراب و شباب سے جڑ گئی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا جرم اور گناہ یعنی شرک میں بھی مبتلا ہو گئے۔ ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھر کی 70 مورتیاں بنائیں اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اپنے آباء و اجداد کے سچے دین اور اللہ کی واحد ذات کے منکر ہو گئے۔ لہٰذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے اور ایک نیک صفت اور شریف النفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کو ماننے اور صرف اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا۔ اس کی مغفرت مانگو، اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم سمود ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام کی مسلسل واعظ و نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں کو یہ بات گراں گزری کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہماری محفلوں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے خداؤں اور بتوں کا انکار کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا سرداران نے حضرت صالح سے کہا، اے صالح، اگر تو اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن ہو، بچہ دے، سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں ایک قویل القامل خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ جندہ بن عمر بن العبیدہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا،
لیکن اکثر سردار اپنی ہڈ دھرمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معجزے کا انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی تھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہکانا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی مدائن صالح کی وادیوں میں رہنے لگی اور جس دن پانی پینے آتی تو اس دن سارے تالاب کا پانی پی جاتے اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پورا کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دھویا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ یہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی، اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدہ بن دورہ اور قدار بن صالح کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کرو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ قدار بن صالح جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن اس قوم کے 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مصدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لہٰذا قدار بن صالح آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس آسنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کی لاتعداد وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ہوئی تو آپ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا، پہلے ایک زبردست خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی الٹ پلٹ ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی ہوئی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا یہاں سے جلدی گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اسی کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی جلدی گزر جائیں۔